الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جس قسم کے حالات اور صورتحال انسان کو پیش آتی ہے، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات کا ابتر ہونا اور ان کا خراب ہونا اور پریشانی کے ماحول کا عام ہونا، اس کے اسباب دنیاوی ہے، اور دنیا کے ان اسباب کو ہم ڈھونڈتے بھی ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو 100% ذمہ دار اور قصوروار بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس پر انسان آمادہ نہیں، تیار نہیں ہے کہ آج یہ جو ایک بے چینی ہے، موسم عجیب سے عجیب تر ہو رہا ہے، بارشیں رکی ہوئی ہے، حالات ناسازگار ہے، عجیب و غریب ملک کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، اس کے حقیقی اسباب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ بے برکتی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مہنگائی کیوں پیدا ہوئی؟ کون اس مہنگائی کا سبب بن رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ حکمران ظالم ہیں، ان کے فیصلے غلط ہے، ظالمانہ ٹیکس مسلط کرتے ہیں، تو سوال یہ کہ یہ حکمران کیوں ہم پر مسلط ہوئے؟ اچھے حکمران کیوں نہیں آئے؟ یہ ساری چیزیں آج وہ ہیں دوستو جس سے انسان اپنی نظریں چرانا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنا قصور تسلیم کرے. ہمیشہ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا ذمہ دار اور ذمہ وار میں نہ کہاں جاؤں، مجھ پر انگلی نہ اٹھے، میں نہ بنوں. لہذا دوسرا آدمی بنے، حکمران بن جائے، ملک کی پالیسیاں بن جائے، یہ سب چیزیں بن جائے، بس مجھ پہ بات نہ آئے. جبکہ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے باخبر کیا ہے. ہم صرف دنیا میں رہنے والے انسان نہیں ہیں دوستو، ہم وہ انسان ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر کی آخری امت ہے. ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان ان تمام باتوں کو ماننے کا نام ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی برکت سے ہمیں پتہ چلی. ہم کیسے اس کا انکار کر دیں؟ ہم کیسے اس کو بے اہمیت کر دیں؟ ہم کیسے اس کی طرف غور اور توجہ نہ کریں؟ اس کا نقصان آج یہ ہے کہ گلے شکوے، فریاد، رونا، چیخنا، پیٹنا، چلانا، ہائے وائے کرنا، یہ تو دن بدن بڑھ رہا ہے. لیکن جو پریشانیاں ہیں اس میں کمی تو دور کی بات، وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی روک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اس کی. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج اشد ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے ان حالات، اس صورتحال اور اس قحط سالی، اس بے برکتی، اس بدامنی کے ان حقیقی اسباب کو سمجھیں بھی، اس کو اپنے ماحول میں بیان بھی کریں، اور اپنے وجود سے اس کے اصلاح کی فکر بھی کریں. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین صحابہ اکرام کی جماعت سے چند باتیں فرمائیں، اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، بڑے درجے کے صحابی. فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمائے یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسی چیزیں جس میں تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم پر وہ حالات آئیں. دیکھیں، نشاندہی کی، لیکن ان کی حفاظت کی دعا بھی فرمائیں کہ وہ اتنے ہلکے حالات نہیں ہوں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو دعا بھی دے رہے ہیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان حالات کو پالو. وہ 5 باتیں کیا ہے؟ اب اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائے، اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کھلم کھلا اور عام ہو جائے، بے حیائی بے شرمی کھلم کھلا عام ہو جائے گی، تو اس وقت تم پر طاعون کو اور ایسی عجیب و غریب بیماریوں کو مسلط کر دیا جائے گا کہ جس کے تذکرے تمہارے بڑوں نے نہیں سنے ہوں گے.
پھر فرمایا کہ جب میری امت ناپ تول میں کسی کا حق دینے میں کمی کرنے لگ جائے گی تو تم پر قحط عام ہو جائے گا، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی اور تم پہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ اس کی تین وبال بتائے۔ جو دوسرا سبب فرمایا نا کہ جب میری امت ناپ تول میں کمی کرے گی تو ان پر قحط سالی آئے گی، زندگی دوبھر ہو جائے گی، ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اگر میری امت اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات میں کمزور ہو جائے گی تو اللہ پاک ان پر بارشوں کو بند فرما دیں گے، اور اگر تمہارے مال مویشی نہ ہوتے تو اللہ ایک بوند نہ برساتے۔ یہ تو ان جانوروں کی وجہ سے تم پہ کچھ نہ کچھ بارشیں ہوں گی۔ اور فرمائے جب میری امت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے لگ جائے گی تو باہر سے آیا ہوا دشمن تم پہ مسلط ہوگا اور تمہاری مملوکہ چیز تمہارے ہاتھ سے لے کر واپس چلا جائے گا۔ اور اگر میری امت کے حکمران قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ پاک ان کو آپس کے اختلاف، انتشار اور دشمنیوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ یہ 5 باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے۔ اب ان باتوں پہ کیوں غور ہم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ وہ سارے دنیا کے اسباب جو میرے آپ کے اور ہمارے ماہرین، محققین، سائنسدانوں کے فلاں کے سوچے ہوئے ہیں، ہماری عقل ناقص، سوچ ناقص، تحقیق ناقص، ریسرچ ناقص، ہر چیز ناقص، اس لیے آج ایک بات کل دوسری بات۔ لیکن ان باتوں کے تذکرے بھی ہیں، اس پہ بحث و مباحثے بھی ہیں، اس میں مزہ بھی آتا ہے، اس میں غیبتیں بھی کرتے ہیں، اس میں تہمتیں بھی لگاتے ہیں، اس میں گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے لڑتے الجھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو اسلام اور دین اور ہر ایک سے خارج بھی کرتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر نہ سوچنا ہے اور نہ بولنا ہے تو وہ اس بارے میں جو میرے اور آپ کے اندر ایک بیماری آ چکی ہے، اور اس بیماری کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ بھئی میری طرف کیوں انگلی اٹھے، میں کیوں اپنے آپ کو قصوروار کہوں۔ تو جب جراثیم بیماری کا جسم میں پڑا ہے، وہ بیکٹیریا اندر موجود ہے، اوپر ہوتا رہے، تذکرے ہوں گے، سال کے سال گزریں گے، صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جائے گی، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، دکھ بڑھیں گے، دکھوں کا مداوع کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اپنی حیثیت کی حد تک ہر ایک کو اس پر غور کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے دوستوں؟ میں کہتا ہوں یار میں غریب آدمی، میرے غریب آدمی کے عمل سے کون سا دنیا نے تباہ ہونا؟ لیکن یہ جملہ بھی کہہ کر انسان اپنا دامن بچا رہا ہے کہ بھئی میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں تو ایک ریڑھی چلا رہا ہوں، رکشہ چلا رہا ہوں، چوکیدار ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اگر میں نے کچھ بدعملی کی بھی ہے تو اس سے کیا ہو جائے، کون سا دنیا میں آگ لگ جائے گی اس سے۔ جبکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو ضابطہ ذکر کیا نا، اس میں چھوٹے کا، بڑے کا، غریب کا، امیر کا، بادشاہ کا، رعایا کا کوئی فرق نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
تم پر جس طرح کے حالات بھی آتے ہیں، کم اس میں کوئی تخصیص نہیں، فبما کسبت ایدیکم، سب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس پہ تو پوچھ نہیں، پکڑ نہیں۔ دوسری جگہ فرمائے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تم پر اگر کوئی برائی وبال کوئی مصیبت آئی تو ادھر ادھر مت ڈھونڈنا، یہ تمہارے اندر کی خرابی سے ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر زمین میں دریاؤں میں فساد پھیل جائے، بدامنی پھیل جائے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج ان حقیقی اسباب کو سمجھنے کی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، بے شرمی عام ہو جائے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبب فرمایا، بے حیائی بے شرمی عام ہو جائے۔ کیا اس کو بتانے کی، سمجھنے کی، تشریح کرنے کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے دوستو؟ کہ انسان کہے یار مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بے حیائی کیسے عام ہوتی، کون سی بات رہ گئی ہے اس معاشرے میں، اس ماحول کے اندر؟ آپ کون سی مجلس میں جائیں، دنیا کی، شادی کی، خوشی کی، ولیمے کی، جہاں آپ کو یہ مناظر دیکھنے کو نہ ملے؟ آپ اپنی حفاظت کرتے ہوئے کسی بزرگ کا بیان سن رہے ہوں گے، نعت سن رہے ہوں گے، تلاوت سن رہے ہوں گے، بیچ میں ایک دم وہ ہو جائے گا اور آپ کے موبائل پر کوئی گانا آ جائے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا دوست؟ وہ 12-13 سیکنڈ آپ نے انتظار کرنا ہے، اس میں گانا ہو، نامحرم کی تصویر ہو، نامناسب اشتہار ہو، ایک بے شرمی کی کیفیت ہو، اس نے آپ کے بیان پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اس نے آپ کے قرآن کے اندر بھی تداخل کر دیا ہے، اس نے آپ کی نعت اور حمد کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اور کیا رہ گیا ہے دوستو؟ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، آپ خود بیٹھ کے تناسب لگا دیں، آج مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، آج جمعے کا دن ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس محلے کے کتنے بچے اور نوجوان وہ وقت سے پہلے آ کر جمعے کے لیے مسجد میں بیٹھے، اور پھر آپ اپنا موبائل اٹھا کے سرچ کریں کہ اس قوم کے کتنے نوجوان اور نوجوان بچے بچیاں ہیں جو کن کاموں کے اندر مبتلا ہو چکے۔ حیرانگی سی ہوتی ہے دوستوں کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح اس ماں باپ کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ ان کی بچی، ان کے گھروں کی عزتیں وہ بے پردہ ہو کر، بے ستر ہو کر، بے حیائی کے لباس اور حلیے کے اندر وہ اپنے فالوورز بڑھانے کے چکر میں، اپنا نام بنانے کے چکر میں، اس بے حیائی کو پروموٹ تو کیا گیا، عام تو کیا گیا، آسان تو کیا گیا، لیکن کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کا اثر جا کر کب پڑے گا اور کتنی گہرائی تک جائے گا۔ انتظار تو ہے بھائی کب بارشیں ہوں گی کراچی میں، جی بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کب ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی کراچی میں، لیکن جو اسباب ان چیزوں کو دور کرنے کے ہیں اس پہ کوئی غور نہیں کرتا، یہ چیزیں عام ہو گئی۔ تو جب یہ چیزیں عام ہو گئی، فرمایا تم پر طاعون جیسے امراض، بیماریاں مسلط ہوں گی۔ آج دیکھ لیں، ہم اپنے مریضوں کو لے کر اسپتالوں میں گھومتے ہیں، بیڈ خالی نہیں ہے، روم خالی نہیں ہے، ڈاکٹر فری نہیں ہے،
آئی سی یو میں جگہ نہیں ہے، ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے دوستو. آپ کے پاس پیسے ہیں، اسباب ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کراچی کے ایک کونے سے چل کر دوسرے کونے میں جائیں گے، اسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں. پھر کیا ہوا؟ کہ بھئی ایک ساتھی تعلق والے نکلے، اس نے ایک بیڈ نکال دیا. وہ امراض اتنے عام ہو گئے کہ اب ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی. پھر فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی، ناپ تول میں کمی سے مراد انسان دوسرے کا حق مارے. دوستو ضروری نہیں کہ ترازو میں بٹے رکھ کر کے دھوکہ دے رہا ہے، ایک تعبیر ہے. ایک دکاندار اگر کسی سے 10 کلو آٹے کی رقم لے اور آٹا ایک چٹانگ بھی کم کر کے دے گا، یہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تطفیف کے گناہ میں مبتلا ہے. پیٹرول والے نے پیسے لیے لیکن ایسی ڈنڈی گھمائی کہ آپ کی نظر ادھر ادھر ہوئی، آپ کو پیٹرول نہیں دیا صحیح طریقے سے، ناپ تول میں کمی. دودھ خریدنے کے لیے گئے، دودھ والے نے پیسے دودھ کے لیے، لیکن اس میں اگر پانی ملایا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. آپ کسی ادارے کے، کسی دفتر کے، کسی جگہ کے ملازم ہیں، آپ نے وقت دے دیا ہے، لیکن اس وقت میں آپ وہاں نہیں ہوتے. آپ 9 سے 5 تک آفس کا وقت ہے، جاتے 9:30 ہیں، اٹھتے 4:30 ہیں، اور چلے پورا وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کام کے وقت میں موبائل سے کھیل رہے ہیں. ہے نہیں ہے دوست؟ ہم سمجھتے ہیں ناپ تول والا وہ دکاندار ہے، باقی جو میں کر رہا ہوں اپنے ادارے اور آفس کے اندر، میں تو بالکل پاک دامن. یہ سب ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے دوستو، دوسرے کا حق ہم مار دیتے. نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا قحط مسلط ہوگا، فصلیں خراب، چیزیں ناپائید شارٹ ہو جائیں گی، زندگی دوپہر بے چین ہو جائے گی، ظالم حکمران آ کے مسلط ہو کے بیٹھ جائیں گے. کیا کر سکیں گے آپ؟ آج یہی صورتحال ہے دوست. ہم ہی ہوتے ہیں نا، یہ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کر کوئی گفٹ باکس کھلتا ہے اور کوئی حکمران آتا ہے. ہم ہی جا کر گھنٹوں لائنوں میں لگتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں، اور ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بس اب جو آئے گا وہ سب ایسے کل شیء بخیر، کل عام وانتم بخیر، اور پھر وہ کر لیتا ہے کہ پچھلے کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینی پڑتی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے دوست. ہم نے اپنے معاملات خراب کیے، ناپ تول میں کمی کی، وقت مارا، ڈنڈیاں ماری. یہ اشیاء. تیسری بات فرمائی کہ جب میری امت اپنے مال کے زکوٰۃ اور صدقات میں کوتاہی کرنے لگے گی تو ان کی بارشیں روک دی جائیں گی. ہاں اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے جانوروں کی وجہ سے ہوں گے. اس لیے آپ آج بھی دیکھیں جو اندرون انٹیریئر علاقے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، اس میں بارشیں ہو رہی ہے کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے کہ وہاں لوگ مال مویشی پالتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کمال نہیں ہے، اللہ ان کی مویشیوں پر رحم کرتے ہیں. ہمارے شہروں کے اندر تو مویشی اب ہے نہیں، تو اللہ کا ضابطہ حرکت میں ہے. اب ہم کہیں کہ جی ہم تو رمضان میں زکوٰۃ دی ہے، میں نے، کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں؟ اور آج کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ، متمول طبقہ، کہ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، جن کے زکوٰۃ سے بہت بڑے طبقے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، وہ اس منحوس کام میں لگ گئے کہ اپنی زکوٰۃ اس جگہ لے جانا چاہتے ہیں، اس طبقے کو دے دیتے ہیں جو زکوٰۃ کے قائل ہی نہیں. ہم تو مسئلہ سمجھا سکتے ہیں نا.
صرف اپنی تصویر اور ویڈیو اور نیمنٹ کے لیے کہ بھئی میرا وہ ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، کروڑوں اربوں روپے لے جا کر کے ان اداروں کے سپرد کر دینا کہ جو آپ کے زکوٰۃ کے قائل نہیں، آپ کے دین کے قائل نہیں، کسی چیز کے قائل نہیں، ہاں آپ کی تصویر بنائیں گے، آپ کا نام دیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، لیکن مجھے آج اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ غلط ہاتھوں میں جائے، کافر کے ہاتھوں میں جائے، ملک دشمن کے ہاتھوں میں جائے، نہیں، بس مجھے تو یہ ہے کہ بھئی تذکرے ہو جائیں، میری تعریف ہو جائے۔ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے دوستو۔ وہ طبقہ جو دین سے، ماحول سے تھوڑا جڑ کے چلتا ہے وہ خیال کرتا ہے، لیکن ہمارا بڑا طبقہ کچھ سالوں سے کیا کر رہا ہے، کیا ہم دیکھ نہیں رہے دوستو؟ کراچی میں رہنے والے یہ سب چیزیں، یہ چند سالوں سے یہ مصیبتیں کیوں ہم پہ مسلط ہو گئی ہے زیادہ؟ بارشیں تو بند ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو توڑا جائے گا، اللہ کے احکامات ٹوٹیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ باہر کا دشمن آئے گا۔ یہ حدیث عرض کر رہا ہوں دوست، اور اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کا مال لے کے واپس اپنے ملک چلا جائے گا۔ احکامات تو ہم بہت آسانی سے توڑ دیتے، بالکل، اس کے لیے کوئی بھی عنوان بنا دے، مجھے پتا ہے یہ چیز غلط ہے، ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، اذیت ہے، ایذائے مسلم ہے، نہیں کرنا چاہیے مجھے، لیکن ہم کہتے ہیں اتنے سالوں بعد گھر میں شادی آئی ہے، یار کرنے دو، یار بچے پریشان کر رہے ہیں، کرنے دو، کر لیں۔ تو اس کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر کا دشمن آپ پر حکومت کرے گا، وہ آپ کے فیصلے کرے گا۔ آج جو ہم رو رہے ہیں نا کہ اتنا جو ہے وہ ٹیکس کا ریشیو بڑھا دیا گیا، کہ ہمارا ٹیکس ہم پہ لگ رہا ہے، ہم پہ استعمال ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے اربوں خربوں کے قرضے لے کر اس کی واپسی کی سود کی شکل میں آپ کے پیسے وہ آئی ایم ایف کو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نا دوستو۔ باہر کا دشمن طے کرے گا کہ بجلی کتنی رکھنی ہے، گیس کے کیا وہ رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں وہ طے کریں گے۔ ہم اپنے پیسے نکال کے دیں گے، ہمارے بڑے عزت کے ساتھ ان کو پکڑا دیں گے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حکمران قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قرآن جو کہے گا اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ، بلکہ جو دل میں آئے گا فیصلے ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں اللہ پاک اختلاف اور دشمنیوں میں ان کو مبتلا کر دیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بڑی مشکلوں سے، قربانیوں سے کچھ دینی اسلامی شرعی قوانین بنے ہوئے، ختم نبوت کا، توہین رسالت کا، یہ سارے قوانین جو بنے ہیں دوستو، یہ بڑی مشکلوں سے بنے۔ ہمیں ان چیزوں کی نہ اہمیت کا اندازہ ہے۔ بعض دفعہ جب اس سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو چند ایک حضرات علماء اس پہ بولتے ہیں، ہمیں وہ بھی برے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا کام ہے اس میں، یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ یقین کریں یہ چند لوگ نہیں ہوں گے، ہمارے ملک کے قوانین وہ امریکہ اور یورپ سے زیادہ بدترین ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک نعمت اللہ نے دی، یہ ملک نعمت ہے، بڑی قربانیوں سے ملی، بڑی قربانیوں سے جا کر اس کو ایک اسلامی ریاست کے عنوان اور اس ترتیب پر دنیا کے نقشے پر اس کو آویزہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی امیدوں کی نظریں اس ملک کی طرف ہوتی ہے جب وہ تکلیف کے اندر آتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آج ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ تو دو تین باتیں عرض کرتا ہوں دوستو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں
اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میرے وجود سے میں دکان پہ کھڑا ہوں, اپنے اسٹال پہ کھڑا ہوں, ریڑھی پہ کھڑا ہوں, آفس میں بیٹھا ہوں, میں اپنے اندر کی خیانت کو ختم کرنے کی کوشش کروں. میرے وجود سے ظلم نہ ہو بھائی, کم سے کم اپنے آپ کو تو بچاؤں. لہذا بے ایمانی کرنا, خیانت کرنا, ملاوٹ کرنا, یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل جائے دوست. یہ تو اختیار سے ہو رہی ہے نا. غلط چیزیں تو ہم اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں نا. میرے پاس ایک ساتھی آتے تھے, پہلے یہاں رہتے تھے, ان کے مسالہ مارکیٹ سے. وہ مجھے کہتے تھے امام صاحب کبھی یہ مسالے مت لیں باہر کے, آپ کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس میں جو ملایا جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہ انسانی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے, آپ مت لیا کریں. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب نہیں کر رہے نا, یہ تو ہمارا تاجر کر رہا ہے نا. اس کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی نا. اپنے وجود کے اندر سے یہ خرابیاں آج نکالنی. دوسری بات, روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. دیکھیں اللہ کو ناراض کیا ہے, راضی بھی خود کرنا ہے. صلاۃ الحاجت کے 2 نوافل پابندی سے پڑھیں, گھر والوں سے بھی اہتمام کروائیں. نمبر 3, مزاج بنائے روزانہ 5 روپے صدقہ دیں, لیکن ضرور دیں. صدقے کو عام کر دیں دوستو. وہ کسی شکل میں آپ کرتے ہو کسی کو بھی نہ بتائیں. آپ رقم دیں, آپ کسی کو برف دیں, آپ کسی کو پانی دیں, کسی کو روٹی دیں, کسی کو سالن دیں, کسی کو راشن دیں, کسی کو پیٹرول دیں, جو آپ کر سکتے ہیں. اور اپنی حیثیت کے بعد روز کریں. صدقے سے بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہے دوست. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم